اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والعلم والحكم وعلى وارث آله ومدر كماله مرشدي سيدي وسيلتي محي الدين الغوث العظم واسع اللطف وبحر الإمام مبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إلى النبي الحبيب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو، پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو، پنج وقتہ سلامیاں بھیجو. پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو، پنج وقتہ سلامیاں بھیجو. یا رسول اللہ، ہم نے بھیجے درود کے تحفے، ہم نے بھیجے درود کے تحفے، آپ جنت کی چابیاں بھیجو. ہم نے بھیجے درود کے تحفے، آپ جنت کی چابیاں بھیجو. اور یا نبی، اپنے پاک ہاتھوں سے، یا نبی اپنے پاک ہاتھوں سے بھوکی امت کو روٹیاں بھیجو. یا نبی اپنے پاک ہاتھوں سے بھوکی امت کو روٹیاں بھیجو. اور چھن گئے تاج تاجداروں کے، چھن گئے تاجداروں کے، اپنے پیروں کی جوتیاں بھیجو، اپنے پیروں کی جوتیاں بھیجو. سرکار غوث کی فضیلت کیا پوچھتے ہو آسی، سرکار غوث کی فضیلت کیا پوچھتے ہو آسی. ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں ایک نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں ایک نبوت کے سوا. اور جناب پیر صاحب کوئی آقا ہو نہیں سکتا، جناب پیر صاحب کوئی آقا ہو نہیں سکتا. اور یہ وہ آقا ہے جس کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا، یہ وہ آقا ہے جس کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا. اور جناب پیر نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا، جناب پیر نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا. غلام ان کا کسی صورت سے رسوا ہو نہیں سکتا، غلام ان کا کسی صورت سے رسوا ہو نہیں سکتا. اور قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے، قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے. اور غلام غوث اعظم بے سہارا ہو نہیں سکتا. غلام غوث اعظم بے سہارا ہو نہیں سکتا. اور مزے کی چیز ہے کامل محبت غوث اعظم کی، مزے کی چیز ہے کامل محبت غوث اعظم کی. نہیں تو زندگی میں لطف پیدا ہو نہیں سکتا، نہیں تو زندگی میں لطف پیدا ہو نہیں سکتا. عقیدت کے ساتھ ایک بار درود پاک کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. برادران ملت اسلامیہ، وابستگان سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر، آج آپ کی ہماری گفتگو ولایت کے موضوع پہ ہوگی کہ ولی ہوتے کیا ہیں اور ولی کب ہوتے ہیں، ولی کی پہچان کیا ہے.
اور جب ولی ہوتے ہیں تو لفظ ولایت کے ساتھ ہی پاور ہے. عربی لفظ میں بڑی وسعت ہے، ہر ایک کا معنی ہے، ہر ایک کی میننگ ہے. لفظ نبی، ہم تو نبی مانتے، نبی ہیں ہمارے نبی آقا و مولا ہیں، ہمارے نبی رسول پاک محمد رسول اللہ ہیں، یہ ہمارے نبی ہیں. تو نبی کے معنی بھی تو معلوم ہونا چاہیے. نبی کہتے کسے ہیں، رسول کہتے کسے ہیں، نبی کہتے کسے ہیں، اس کے ہر ایک کے معنی ہیں. جب رسول مانے تو رسول کے میننگ اور رسول کے معنی بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا بھئی. آپ رسول کو مانے تو کیا مانے؟ ہم اہل سنت والجماعت جو یہ سواد اعظم ہے، یہ اولیاء کرام کا مذہب ہے، یہ غوث و خواجہ کا مذہب ہے. یہ کسی چوراہے کے امیر کا مذہب نہیں ہے، یہ کسی جماعت کے امیر کا مذہب نہیں ہے، یہ غوث اعظم کا مذہب ہے. یہ ظاہر ہے کہ جب اس عقیدے پر ہم انہی کے عقیدے کو مانتے ہیں، ہم تو بڑا اللہ کا احسان ادا کرتے ہیں کہ ہم کو جو اسلام ملا بہت کلین ہینڈوں سے ملا ہے، بہت صاف ستھرے ہاتھوں سے اسلام ملا ہے. بمبئی کی سرزمین پر اسلام آیا تو حاجی عبدالرحمان بادشاہ باب حضرت حاجی علی رحمت اللہ علیہ لے کر آئے، حاجی ملنگ لے کر آئے، مخدوم ماہیمی لے کے آئے، بابا بہاؤالدین لے کر آئے، یہ اولیاء اسلام لے کر آئے. اب ظاہر ہے کہ ہم جس اسلام کو مانتے ہیں، جس اسلام کے پلر تھے، یہ اسلام کے ستون تھے، اور ان سے زیادہ اسلام کو دین کو سمجھنے والا کوئی بھی نہیں تھا. اب جب یہی لوگ اسلام کو نہیں سمجھے تو یہ چھکے پنجے یہ سمجھنے نکلے ہیں اسلام کو. تو ہماری عقیدتوں کا اور عقیدے کا مرکز اولیاء اللہ ہے. ہمارا سلسلہ تو ان سے جا کے ملتا ہے، لیکن یہ بیچ میں جو پیدا ہوئے ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہارا سلسلہ کہاں جا کے ملتا ہے؟ کیا تمہاری جماعت میں کوئی ولی ہے؟ کوئی جماعت میں کوئی اولیاء اللہ ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ جب ولی ہے ہی نہیں تو ولی کی پہچان بھی ان کے پاس نہیں ہے. جب ان کے پاس کوئی ولی ہے ہی نہیں، بھئی اتنی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں. ابھی آج کل اہل حدیث جو ہے ہر چوراہے پہ کھڑے رہ کے رگڑتے مسواک. ابھی کہیں بھی کھڑے رہ کے مسجد میں مسواک کرو، بس کھڑے ہیں رگڑ رہے ہیں. سنتوں پہ عمل کا دعویٰ ہے، جماعت کا دعویٰ ہے کہ ہم سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، ہم دین پہ عمل کرتے ہیں. بھئی اتنا عمل کرتے تو تمہارے پاس ولی کیوں نہیں ہوتا؟ تمہارے پاس کوئی ولی کیوں نہیں ہوتا؟ اب ظاہر ہے کہ جب ولی ہوگا ہی نہیں تو درگاہ بنے گی کہاں سے؟ جب ولی ہوگا ہی نہیں تو درگاہ بنے گی نہیں، جب درگاہ بنے گی نہیں تو عرس ہوگا کہاں سے؟ تو یہ درگاہ بننا، عرس ہونا ولایت کی دلیل ہے. ولی ہے تو سب کچھ ہے. تو اب ان کی بنیادی مذہب کی جو ہے ولیوں کی دشمنی پر ہے، ان کی بنیاد ولیوں کی دشمنی پر ہے، اور ہمارے مذہب کی بنیاد ولیوں کی محبت پر ہے. ہمارے عقیدے میں اولیاء اللہ سے محبت ہے. تب ظاہر ہے کہ آپ لفظ رسول بولیں گے تو رسول کے تو معنی ہے نا بھائی، رسول کسے کہتے ہیں؟ اب رسول کے معنی عربی میں میسنجر کے ہیں. آسان زبان میں یہ سمجھو کہ رسول اسے کہتے ہیں جو اللہ سے لیتا ہے بندوں کو دیتا ہے. رسول کے معنی ہے ادھر سے لے ادھر دے، اور یہ دونوں کے رسول ہیں. اللہ کے بھی رسول ہیں، بندوں کے بھی رسول ہیں. اللہ کے رسول ہیں، اللہ سے لے رہے ہیں، اور بندوں کے رسول ہیں، بندوں کو دے رہے ہیں. اب عقیدے کی بات یہ ہوئی کہ رسول اسے کہتے ہیں جو دینے کی طاقت رکھتا ہے. رسول اسے کہتے ہیں جس کو دینے کی طاقت ہے. اب اگر کوئی عقیدہ یہ پھیلا رہا ہے کہ رسول کو دینے کی طاقت نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ رسول ہو بھی نہیں سکتا. رسول تو اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ سے لیتا ہے، اور ہر چیز تو اللہ ہی سے لی ہے نا بھائی. اللہ کے رسول اللہ سے لیے اور بندوں کو دیے. کون سی چیز تمہارے پاس ڈائریکٹ آئی؟ اسلام تم ڈائریکٹ اللہ سے لیے،
عقیدہ اسلام کیا ہے؟ اللہ نے قرآن نازل کیا، تو قرآن کیا ہے؟ اللہ نے بندوں سے کلام کیا، اللہ نے بندوں سے کلام کیا، یہ اللہ کا کلام ہے جو بندوں سے اللہ مخاطب ہوا، اللہ بندوں سے بات کرا، بندوں سے کلام کرا، مگر کیا اللہ ڈائریکٹ کرا؟ ہر ایک کے اوپر قرآن تھوڑی آ گیا۔ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ کو زمین و آسمان پیدا کرنا ہو تو کسی سورس کی ضرورت نہیں پڑی، کسی ذریعے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جب بندوں سے اللہ مخاطب ہونا چاہا، بندوں سے کلام کرنا چاہا، تو بیچ میں رسول کو رکھا۔ اللہ اپنے بندوں سے بات کرنا چاہا تو بیچ میں رسول پاک علیہ السلام کو رکھا۔ ڈائریکٹ بندوں سے اللہ بات نہیں کرا، بلکہ بیچ میں نبی کو رکھا۔ اللہ قادر ہو کے ڈائریکٹ نہیں کرا، اللہ قادر مطلق ہو کے ڈائریکٹ نہیں کرا، یہ مجبور ہو کے ڈائریکٹ کریں گے۔ وہ اللہ ہو کے ڈائریکٹ نہیں کرا، یہ بندے ہو کے ڈائریکٹ کریں گے۔ تب عقیدہ اسلام یہ بنا کہ اللہ قادر مطلق جب بندوں سے کلام کرنا چاہا تو بیچ میں اپنے محبوب کو رکھا۔ تو اللہ کی سنت الہی ہم نے دیکھی کہ جب بات کرنا چاہا تو بیچ میں نبی پاک کو رکھا۔ تو ہم نے کہا مولا تیری مرضی یہی ہے، اب ہم کو بھی جو کچھ لینا ہے ہم بھی بیچ میں رسول کو رکھیں گے۔ جب تو ڈائریکٹ نہیں دیا، نبی کے ذریعے دیا، تو ہم بھی ڈائریکٹ نہیں لیں گے، جو لیں گے نبی کے ذریعے لیں گے۔ تو یہ سنت الہی ہے، ایسے ہی لفظ نبی ہے۔ نبی جب بولیں گے آپ تو نبی کے ساتھ ہی ایک عقیدہ جڑ جاتا ہے، لفظ نبی کے ساتھ ایک ایمان کا عقیدہ جڑ جاتا ہے۔ نبی کہتے ہیں جو غیب کی خبر دے، نبی نبوون سے مشتق ہے، نبی کے معنی غیب کی خبر دینا۔ اب اگر ہم نبی مانیں تو نبی کے ساتھ ہی ہمارا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کے علم غیب کو بھی مانیں گے۔ اب اگر کوئی یہ چوراہے والا یہ عقیدہ پھیلاتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے تو پھر نبی مانا بھی نہیں، نبی مانا نہیں۔ میں اپنی مضمون سے ریلیٹڈ ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ آپ کے ہمارے آقا مولا علیہ السلام احد کے پہاڑ پہ کھڑے ہیں، تشریف فرما ہے، یہ ہجرت کے بعد کی بات ہے۔ میرے آقا کے ساتھ صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، پہاڑ پہ اللہ کے نبی کھڑے ہیں، اور یہ واقعہ حضرت عمر کی شہادت سے 20 سال پہلے، 15 سال پہلے کی بات ہے، 15-16 سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت عمر زمین پہ ہیں، پہاڑ زلزلہ ہوا، پہاڑ میں زلزلہ ہوا۔ اب میرے آقا کا ارشاد دیکھیے، اللہ کے نبی نے پہاڑ پہ لکڑی مارا اور مار کے کہا ہے پہاڑ رک جا، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور ایک شہید کھڑا ہے۔ ایک نبی، ایک صدیق، ایک شہید کھڑا ہے۔ بھائی نبی تو حضور ہیں، صدیق تو حضرت ابو بکر ہے، یہ شہید کون ہے؟ یہ شہید حضرت عمر ہے۔ یہ حضرت عمر کی شہادت سے 15 سال پہلے حضور نے فرمایا کہ اس پہ شہید کھڑا ہے، تو میرے آقا جانتے تھے کہ عمر کی موت کیسے ہونے والی ہے۔ اچھا یہ پڑھتے ہیں بخاری میں یہ حدیثیں اور اتنے اندھے ہیں، پتہ نہیں یہ پڑھ کے سمجھتے کیوں نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہ علم کی وسعت اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی سے ملنے آتے تھے، بھئی آپ اگر میرے گھر ملنے آئے تو مجھے اطلاع کرنے کے کچھ سورسز ہیں، کچھ ذریعے ہیں، یا تو بیل ماریے، آج کل لگا دیا نا لوگ اذان کی بیل، مارتے اللہ اکبر، نہیں اذان کی بیل ہے والا بیل اس بات سے
वक्त बे वक्त अदा होते रहे। किसी चीज की कसरत इस्तेमाल ये बेअदब बना देती है। बहुत सारे लोगों के मोबाइल में नाते शरीफ है और ये हरे शमले सफेद शमले ये झूठे तोते निकले हैं, ये तो समझ रहे हैं कि ये इश्क रसूल का इज़हार है। अरे बेवकूफ हो, ये इश्क रसूल का इज़हार नहीं है, ये तो बेअदबी है। अब मोबाइल पे बजा मुस्तफा जाने, हाँ हेलो, अभी पूरा पढ़ा भी नहीं उन्हें। हेलो, टॉयलेट में बैठा हुआ है, पायजामा खोल के पेशाब हुआ, बजरा अंदर, मुस्तफा जाने रहमत पे क्या मजाक है भाई, ये नाते शरीफ लगा रहे हैं, तो ये बेअदबी है। आपको बेल रखना है तो बेल रखिए, और मैंने तो अच्छी बेल रखी है। कोयल होती ना, ये कहीं भी बच सकती, मस्जिद में भी बच सकती, बाथरूम में भी बच सकती। मैंने म्यूजिक भी नहीं रखा। तो किसी चीज की भी आदमी जो है ये इश्क और मोहब्बत अपने तौर पे तय कर ली है, ये अदब नहीं है, ये बेअदबी की तरफ ले जा रही। एक हमारे मुरीद की गाड़ी में बैठा हुआ एक कुंजी लगाया, कुंजी लगाते ही सुभान अल्लाज़ी ज़फ़रन अपड़ा, तभी वो बैठ रहे, बोला ये क्या है सरकार आजकल लेटेस्ट आया है, बोला ये यहूदियों की साजिश है, जो तेरे को पढ़ना चाहिए था तुझ कुंजी में सुन रहा हो। ये सुनना नहीं है, इसको पढ़ना है, और ये सुना के पढ़ने से महरूम कर दिया। तो ये बड़े यहूदी का ऑब्जर्वेशन बड़ा तेज होता है। ईसाई यहूदी मुसलमानों के पूरे एक एक हालात से बाखबर होकर ऐसी ऐसी चीजों को ईजाद करते हैं ताकि मुसलमान वो दुआ से महरूम हो जाए जो मेरे आका ने पढ़ने के लिए कहा है। तो अर्ज कर रहा था, आप मेरे दरवाजे पे आए तो दायरे के खटका मारेंगे या पुकारेंगे या बेल मारेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से सहाबा मिलने आते हुजूर के दरवाजे पे, अल्लाह के नबी अंदर हैं, तशरीफ फरमाए हुजूर पाक में अपने घर में। अब ये पायल से पुकारते, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हुए हैं, फुला आया हूं, मैं आया हूं, मैं आया हूं। अल्लाह ताला को ये बात नागवार गुजरी तो अल्लाह रब तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है कि इन्नल लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून। ऐ मेरे महबूब, जो ये दरवाजे से बाहर रह के तुझे जो पुकारते हैं ये अक्सर इनमें नासमझ है, कमअक्ल है। भाई इसमें कमअक्ली की कौन सी बात है? आका मौला अलैहिस्सलाम रसूल पाक अलैहिस्सलाम अंदर है, बाहर वाला पुकार रहा हुजूर को कि मैं आया हूं। नासमझी क्या है, बेखबरी क्या है? अल्लाह फरमा रहा है कि इन्नल लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून। ये जो पुकार रहे हैं ना महबूब, ये नासमझ है। इसलिए कि नासमझी क्या करे, अंदर वाले को इत्तला करे। तो अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने ऐसे को नबी नहीं बनाया जो बेखबर है, मैं ऐसे को नबी नहीं बनाया जो बेखबर है। अरे ना समझो, तुम बाहर खड़े हैं, मेरा महबूब खुद जानता है। तो अकीदे में नासमझी कर रहे हो तुम, जिसको तुम नबी मान रहे हो, ये तुम्हारे लिए तुमको जानता है, जो जानता है उसको क्या इत्तला कर रहे हैं। थोड़ी देर इंतजार कर ले जब तक कि अल्लाह के नबी बाहर ना आ जाए। तो ये अल्लाह रब तबारक व तआला ने शाने महबूबियत बताया कि ये मकाम मर्तबा रसूल पाक का है। अब उसके बाद परवरदिगार ने नबी को हिदायत का सरचश्मा बनाकर भेजा, सरापा हिदायत देके भेजा, मगर दलीले नबूवत के लिए अल्लाह ने नबियों को मोजिज़ात दिए। मोजिज़ा उसे कहते हैं जो अकल को आजिज कर दे, जो समझ में आया वो मोजिज़ा ही नहीं। नबी के लिए मोजिज़ा जरूरी है, नबी है तो मोजिज़ा है। हर नबी को अलग अलग अंदाज में अल्लाह रब तबारक व तआला ने मोजिज़ात अता फरमाए, और ये मोजिज़े नबी की नबूवत की दलील है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर पैगंबर को मोजिज़ात मिले। अब मोजिज़ा, करामत,
یہ در حقیقت خدا کی قدرت ہے. ہر چیز میں اسی کی قدرت کار فرمائے. اللہ تعالیٰ ایک قانون بنایا کہ مرد و عورت کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوگی. یہ قانون ہے. اب چاہے جانور ہو چاہے انسان ہو، جتنے حیوانات ہیں، میل فیمیل یہ دونوں کا ملاپ ہوگا تو بچے ہوں گے. یہ قانون ہے اور اس قانون کے ہم پابند ہیں. اس قانون کے ہم پابند ہیں مگر اللہ پابند نہیں ہے. اللہ کوئی پابند نہیں ہے کہ اللہ نے قانون بنایا تو ایسا ہی کرے گا. مگر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے لیے قانون بنایا. جب بھی نسل بڑھے گی تو یہ عورت اور مرد کا ملاپ ضروری ہے. دو ملیں گے تو نسل بڑھے گی. مگر اللہ اس قانون کو بنانے والا قانون کا پابند نہیں ہے. اللہ چاہے تو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے. اللہ اگر اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا چاہے تو اماں حوا کو بغیر ماں کے پیدا کر دے، اور اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دے. اب یہ جو عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو اللہ تعالیٰ نے خلاف قانون، جو ہمارے قانون کے خلاف ہے، جو یہ قانون بنایا، اب یہ جو کرا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی آیت. یہ اللہ کی قدرت، یہ آیت اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے. اگر یہ قانون سے ہٹ کے اللہ نے کوئی چیز کی تو اسے کہتے ہیں آیت اللہ، اللہ کی نشانی. اللہ اگر کرے تو آیت، اور وہی کام پیغمبر نے کیا جو نیچر کے خلاف ہے. عقل جہاں نہیں مانتی ہے، عقل انسانی جہاں فیل ہے. آپ کی عقل میں بات نہیں آتی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام مکے کی وادیوں سے جا رہے ہیں تو حضرت مولا مشکل کشا حیدر کرار کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا. اللہ کے نبی جس راستے سے گزرتے اس راستے کے پتھر سلام کرتے. مشکات شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی جس راستے سے گزرتے اور اس راستے کے پتھر سلام کرتے. اب یہ وہابیوں سے وہ لوگ پتھر سلام کرتے تھے، یہ تو پتھر سے ہی گزرے ہو گئے. یہ سلام نہیں پڑھتے ہیں تو مطلب ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے سلام کرتا تھا. میرے اعلان نبوت سے پہلے میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے سلام کرتا تھا. تو اب یہ پتھر سلام کرنا یہ نبی کا معجزہ ہے جو عقل انسانی میں نہیں آتا. ابو جہل آیا، آگے بولا ہے محمد میری بٹھی میں کیا ہے. میں واقعات نگاری نہیں کروں گا، صرف 2 جملوں میں بات کروں گا. میرے نبی نے فرمایا تیری مٹھی میں جو ہے میں بتاؤں یا تیری مٹھی میں جو بن ہے وہ بتائیں. آتے آتے کہیں سے کنکریاں اٹھا کے لے لیا تھا مٹھی پکڑ کے. تمہیں اب ظاہر ہے کہ یہ کنکر تو پتھر بے جان چیز ہے، مگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو جہل کان کے قریب ہاتھ لے جا. یہ ہاتھ لے گیا تو کنکریاں جو ابو جہل کی مٹھی میں بند تھی، حضور نے فرمایا سن کیا بول رہی ہے. تو وہ کان کے قریب لے گیا تو دیکھا کہ کنکریوں سے آواز آ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ پڑھنے کے بعد تو اب یہ کنکریوں سے کلمہ پڑھانا یہ عقل انسانی یہاں پر فیل ہے کہ بھئی یہ بے جان چیز سے آواز کیسے آئے گی. مگر یہ خلاف عقل، خلاف فطرت، خلاف نیچر اگر نبی سے کوئی کام ہو تو وہ کہتے ہیں کہ وہ معجزہ ہے. اللہ اگر کرے آیت، نبی کرے معجزہ. اب جب یہ شفٹنگ ہوئی اللہ سے قدرت ہو تو آیت اللہ، نبی سے ہو تو معجزہ. اور یہی کام اگر کوئی ولی کرے جو خلاف نیچر ہے، خلاف فطرت ہے، عقل میں جو نہیں آتی بات، اب نبی سے ہو جائے تو یہ ہے کرامت. اسے کہتے ہیں کرامت. اب کرامت ہو کہ معجزہ، اس میں اللہ کی قدرت ہے.
बगैर अल्लाह की कुदरत के ना कोई मौजिज़ा बताए, ना बगैर अल्लाह की कुदरत के कोई करामत दिखाए। मगर मौजिज़े में भी अल्लाह की कुदरत, करामत में भी अल्लाह की कुदरत। अब आप शक्लें बदलते जाइए, लस्सी बोलिए, मस्का बोलिए, घी बोलिए, पनीर बोलिए, जो चाहे बोलिए, छाछ बोलिए, जो चाहे बोलिए, मगर दर हकीकत सब में दूध शामिल है। लस्सी है तो दूध है, मस्का है तो दूध है, घी है तो दूध है। देखने वाले देखते हैं कि ये नाम बदल गए, शक्ल बदल गई, मगर दर हकीकत सब में दूध ही नजर आ रहा है। तो अब अल्लाह के नबी से कोई काम हो जाए या रसूल अल्लाह के वली से हो जाए, अकीदे वाले समझते हैं कि अल्लाह जब चाहे तो नबी से मौजिज़ा दिखा दे, जब करम फरमा दे तो वली से करामत दिखा दे। अब ये बात आपके समझ में आ गई। मगर वली के लिए करामत दलील नहीं है, वली के लिए करामत दलील नहीं है। हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक साहब मुरीद होने के लिए आए। किसी साहब के पास 10 साल तक खिदमत में लगे रहे और 10 साल के बाद ये वापस जाने लगे। तो हजरत ने फरमाया, भाई तू 10 साल रहा, फिर चले भी जा रहा, आया किधर, ये गया किधर? बोले हजरत मैं 10 साल रहा मगर आपसे कोई करामत नहीं देखा, 10 साल में आपसे कोई करामत नहीं देखा। तो वो बुजुर्ग ने कहा कि ये 10 साल के अरसे में कोई काम मेरा सुन्नत के खिलाफ देखा, कोई काम मेरा सुन्नत के खिलाफ देखा? मेरी जिंदगी पूरी सुन्नत रसूल की पैरवी में गुजरी, मैं आमिल बसुन्नत हूँ। ये सुन के वापस आया तो जुनैद बगदादी के पास आया तो बोले सरकार मैं 10 साल उनके पास रहा। निकलते वक्त मैंने पूछा तो बोले कि जो आदमी 10 साल तक सुन्नत रसूल पे अमल करा हो, सुन्नत का आमिल रहा हो, इससे बड़ी करामत क्या होगी? ये करामत है। तो जुनैद बगदादी ने कहा यही धोखा खा गया, अपनी इबादतों को, अपनी सुन्नत को ताल्ली के तौर पे बोला जो ये खिलाफ सुन्नत है। तो मतलब ये है कि वली के लिए करामत होना जरूरी नहीं है। बहुत सारे औलिया अल्लाह हैं जो करामत भी दिखाए, मगर अल्लाह जब चाहे तो जहां जैसी जरूरत है, परवरदिगार वलियों को वैसे पावर, लाइन ऑर्डर मेंटेन करना है तो जाहिर है कि कमिश्नर को पावर देके भेजा। अब कमिश्नर साहब को तो कुर्सी में बिठा दिया, अब झगड़ा फसाद हो रहा तो बोले मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। बोले भाई इतनी बड़ी कुर्सी में बैठा, लोग मर रहे हैं, तेरे हाथ में कैसे नहीं है? तो ये अपने पावर को इस्तेमाल करता है। तो अल्लाह ताला जहां जहां अपने महबूबों को भेजा है वहां के हालात के तहत पावर दे के भेजा। और लफ्ज़ वली जैसे नबी इल्म गैब, रसूल पावर, ऐसे ही लफ्ज़ वली के साथ ही पावर है, साहिब इख्तियार हो जाता हो। वली बोलेंगे तो साहिब इजाजत, साहिब इख्तियार। मगर अब कुछ तबका है जो बोलता है कि हम वलियों को नहीं मानते, उनके पास कोई पावर नहीं, कोई इजाजत नहीं। बोले दोस्तों मैंने रात दिन देखा है, मशगला, जनाजा आया, डोला आया, नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मस्जिद के सामने खड़े हुए हैं। इमाम साहब 5 वक्त की नमाज पढ़ा रहे मस्जिद में, इजाजत की जरूरत है, इजाजत की जरूरत है। भाई आए और नमाज पढ़ा रहे हैं, अज़ान हुई, अकामत हुई, वो मुसल्ले पे चढ़ गए। लेकिन अब यहाँ जनाजा रखा है ना, क्या बोलते हैं उसको, जनाजा है ना, जनाजा रखा हुआ है, सारे लोग सब बांध के खड़े हुए हैं। इमाम साहब आए, आके ऐसा पलट के देख रहे, क्या देख रहे इमाम साहब? मैयत का वली कौन है? मैयत का वली कौन है? क्यों साहब आपको क्या जरूरत पड़ गई? बोले इजाजत होना, इजाजत होना, उसकी इजाजत से नमाज होगी। तो मैंने कहा इतने बड़े मौलाना, इतने बड़े मुफ्ती कहाँ से आ गए आप? बहुत बड़े मकाम से आ गए, आपके ऊपर तो ताज लगा हुआ है, आप तो इतने बड़े मौलाना हैं, ताज पहने हुए हैं, गली गली ताज हो गया। तो बोला कि इतने बड़े आदमी हैं आप, आपको इजाजत की क्या जरूरत है? तो बोले यहाँ पर इजाजत होना पड़ता, मैयत के वली को पावर है, इख्तियार है कि वो इजाजत दे। अच्छा वो मैयत का वली बाहर जो है बीड़ी पीते खड़ा हुआ है,
जनाजा मस्जिद के सामने उन्हें वो नाके के ऊपर, अरे भाई बुला के लाओ बेटे को, क्या है, अरे इमाम साहब पुकार रहे हैं, इजाजत होना, तो वहीं से बोला हो। ये छिक्का पंजा जिसकी कोई औकात नहीं है, इतने बड़े इमाम को इजाजत दे रहा है। तो मैं अपनी फिक्र को दावत दे के बोला कि भाई मुर्दे के वली को पावर है, लफ्ज़े वली कह दो तो मुर्दे के वली को पावर है इजाजत देने का, उसको इख्तियार है, जब चाहे किसी को इजाजत दे दे। तो अकल के अंदर से पूछो, अरे जब मुर्दे के वली को पावर हो सकता है तो अल्लाह के वली को पावर क्यों नहीं हो सकता? लफ्ज़े विलायत के साथ ही पावर है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वली भी हो पावर ना हो। वली है तो पावर है। मस्जिद में सारे बैठे हैं, दूल्हा बैठा हुआ है, काजी साहब निकाह पढ़ना है, इधर उधर देख के बोले दुल्हन का वली कहाँ है, दुल्हन का वली कहाँ है? वो एक दाढ़ी मोटा बैठा हुआ है, उन्हें क्या है, बोले पढ़ाऊं निकाह, हाँ पढ़ाइए। बोला इतना बड़ा काजी शहर होके मस्जिद का इमाम होके ये दाढ़ी मोटे से इजाजत ले रहा, तो बोले नहीं वो दुल्हन का वली है। तो मेरे दोस्तों सोचो, चाहे दुल्हन का वली हो चाहे डोले का वली हो, पावर है इजाजत देने का। तो लफ्ज़े वली के साथ ही पावर है। अल्लाह रब तबारक व तआला जब अपना महबूब बनाता है तो एक कायदे कुलिया अल्लाह ने हदीस में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बयान की कि भाई ये पावर आया क्यों। और ये हदीस जो है बुखारी शरीफ की कुर्ब नवाफिल की हदीस है। कुर्ब नवाफिल का मतलब है कि बंदा नफील इबादत की कसरत करता है, काफी नफील पढ़ता है, नवाफिल पढ़ता है, तो ये नफील पढ़ते 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 अल्लाह का महबूब हो जाता है। नफील इबादत की कसरत से कुर्ब इलाही है। जैसे मैंने कहा ना, वलियों की 3 किस्में, कितने? 3 किस्में। एक वली वहबी, एक वली कसबी, एक वली तशरी। विलायत वहबी उसे कहते हैं कि जो माँ के पेट से वली है, मेहनत करके वली नहीं हुआ, अल्लाह इसे वली पैदा किया। ये गौसे आजम दस्तगीर गरीब नवाज कोई मेहनत करके इबादत करके वली नहीं हुए, माँ के पेट से वली पैदा हुए। लोग मेहनत इबादत करके वली हुए, ये वली होके इबादत करे, तो दोनों में फर्क है। एक मेहनत करके वली हुआ, सुन्नतों पे चल के वली हुआ, अल्लाह ने इनको वली पहले बनाया, इबादत इन्होंने शुक्राने में की है। तो विलायत वादी जो माँ के पेट से वली है। पीराने पीर गौसे आजम महबूब सुबानी 4 साल की उम्र शरीफ है, बिस्मिल्लाह हो रही है। बड़े बड़े गीलान के बुजुर्ग औलिया अल्लाह बैठे हैं बिस्मिल्लाह पढ़ाने, तस्मिया खानी की रस्म है, बिस्मिल्लाह पढ़ा रहे हैं, पढ़ो बेटे अब्दुल कादिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो पीराने पीर ने शुरू किया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलकर रसूल। अब चले जा रहे, पढ़ रहे। इनको तो पढ़ाने बैठे थे बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाने बैठे थे, इक़रा बिस्मी पढ़ाने बैठे थे, ये तो 15 पारे पढ़ के रुक गए। गौसे आज़म 15 पारे पढ़ के गौसे आज़म रुक गए। तो बड़े बड़े अकाबिर बुजुर्गाने दीन हैरान है कि जिसको बिस्मिल्लाह पढ़ाने बैठे थे ये 15 पारे पढ़ दिए। बेटा अब्दुल कादिर, ये आपने कब याद किया? ये 15 पारों के हाफिज आप इतनी उम्र में कैसे हो गए? तो पीराने पीर फरमाते हैं कि जब मैं अपनी माँ के पेट में था तभी याद किया होगा। जब मैं अपनी माँ के पेट में था तभी याद किया। तो शहजादी सरकार गौसे आजम की वालदा से पूछा तो फरमाए कि मैं 15 पारे की हाफिज हूँ, मैं सुबह फजर के बाद 15 पारे पढ़ा करती थी और मैं ये महसूस करती थी इधर मैं कुरान पढ़ रही हूँ और मेरा बेटा अब्दुल कादिर पेट में कुरान पढ़ रहा है। ये है विलायत वाबी, अल्लाह वली पैदा करता है। अल्लाह आजकल ये मौलवी लोग बहुत तबसरा करते हैं, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह के नजदीक देखिए अब ये हसब नसब कुछ भी नहीं होता, तक़वा में आ रहे।
جو متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک بزرگ ہے. اچھا تو کس کے نزدیک بزرگ ہے؟ بولو بھائی. قرآن کیا پڑھا؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ. یہ جتنے مولوی ہے نا یہ زکوٰۃ فطرے کی ٹیم، یہ صدقہ خور ہم کو سکھاتے ہیں اللہ کے نزدیک تقویٰ معیار ہے. واہ بیٹا تم بہت بڑے متقی پرہیزگار ہیں، مفتی ہیں شہر کے، جامع مسجد کے خطیب و امام ہیں، اب گاؤں سے آئے تھے. اماں تو جاہل ہے، تمہاری اماں کھیتوں میں کام کرتی تھی، تم مدرسوں میں پڑھ کے نکل گئے. اب تم بہت بڑے مولانا ہے، تمہاری اماں کو نہ نماز پڑھنا آتا نہ قرآن پڑھنا آتا، وہ جاہل عورت گاؤں کی. اب یہ بتا کہ تیری ماں تیرے لیے قابل احترام ہے کہ نہیں ہے؟ تجھ جیسے عالم کے لیے تیری ماں قابل قدر قابل احترام ہے کہ نہیں ہے؟ بولے ماں کا احترام تو ہے نا. بولے کام متقی ہے وہ تو متقی نہیں ہے. تو پتا چلا کہ اللہ کے معیار اور ہے، بندوں کا معیار اور ہے. اللہ کے نزدیک متقی پرہیزگار ہے. پھر دوسری چیز ہے کہ ہر متقی بزرگ نہیں ہوتا. شیطان متقی تھا، بزرگ کیوں نہیں ہوا؟ شیطان کیا کرا؟ جنت میں پتے کھلا، جنت میں شراب کی بھٹی لگایا. ابھی نمازی تو پڑھتا تھا جنت میں، اتنا بڑا متقی دھکے کھاتے پھر رہا. جنت میں رہنے والا متقی اللہ نے اسے بزرگ نہیں بنایا. تو پتا چلا کہ یہ جتنے تقوی کے دعوے دار ہیں ان کے بزرگ ہونے کی شرط نہیں ہے. اللہ جب کسی کو ولی بناتا ہے تو مکرم پیدا کرتا ہے. پہلے مکرم ہے، پہلے بزرگ ہیں، پھر ولایت ہے. تقوی کا معیار بعد میں ہے. اب بعد والا تقوی تو کبھی بھی ہاتھ دے سکتا. بڑے بڑے متقی گناہگار ہو گئے. تو عرض کر رہا تھا کہ ایک ولایت وہابی ہے، ایک ولایت کسبی ہے، محنت کر کے ہوئے ولی، اور ایک ولایت تشریعی ہے. وہ ولایت تشریعی کیا ہے کہ ایک بندہ رضا الہی کے لیے کوئی کام کر دیتا، کسی سائل کی مدد کر دیا، کسی غریب کی دستگیری کر دیا، کوئی کام ایسا کر دیا جو انہیں جانتا ہے اللہ جانتا ہے، بیچ میں کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. اللہ کی رضا کی خاطر وہ کام کر دیا. کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اب ظاہر ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرا، بیچ میں کسی کو نہ نفس ہے نہ کسی کو معلوم ہے. تو پروردگار اس کے یہ کام کو قبول کر لیا، اس کی خدمت کو قبول کر لیا. اب قبول کر کے کرا کیا؟ اپنا محبوب بنا لیا، اسے ولایت دے دیا. اور زیادہ تر یہ پیسے والوں میں ہوتے ولیاں، دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے، خیر خیرات سے ولایت مل جاتی. ہاں روکڑا خرچ کرو جنت بناؤ، یہ بہت بڑی چیز ہے بھائی. پیسہ کمانا، پیسہ کماؤ، خرچہ کرو، جنت میں مکان بناؤ. جنت خرید سکتے پیسوں سے آپ لوگ؟ آپ بولیں گے حضرت کیا بول رہے ہیں بھائی پیسوں سے جنت خریدے؟ ارے بھائی حدیث شریف میں ہے جو اللہ کا گھر دنیا میں بنایا اللہ اس کا مکان جنت میں بناتا. اب دنیا میں مسجد بنائے تو روکڑا نہیں ہونا، بغیر پیسوں کی مسجد بن جاتی. تو یا خرچہ اللہ کے لیے کرو، اللہ تمہارا ٹھکانہ جنت میں جو ہے مکان بنا دے گا. تو یہ ولی تشریع جو ہے یہ کوئی کار خیر کرتے ہیں. اس لیے دیکھیے گھر میں اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے نا بھئی، عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی کر رہے ہیں. تو گھر میں پڑھے تو نہیں ہوتی. یا مسجد کہیں کو جانا؟ مسجد میں اپنے گھر کی عبادت سے مسجد کی عبادت میں 27 درجے کا ثواب. بھئی یہ مسجد میں عبادت کرنے کا ثواب اتنا زیادہ کیوں ہے؟ اس میں بھی لفظ ولی ہے، وہاں بھی ولی ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جہاں 40 مسلمان ہوتے ہیں وہاں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے. جہاں 40 مسلمان ہوتے ہیں وہاں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے. اب مسجد میں 200 مسلمان نماز پڑھ رہی، 200 میں ایک آدھ تو رہتا. اب ہمارے جیسے ٹوٹے پھوٹے یہ وسوسے والی نماز
नमाज बनते ही गिराक का ख्याल आ रहा, इमाम साहब लब्बी खींचे, अरे क्या है भाई, इसको काम धंधा नहीं है क्या? गर्दी छोड़ गया दुकान के ऊपर, गिराक छोड़ गया, अभी नहीं दुकान पे गए नहीं। अब फरिश्ते किसकी नमाज ले जाएंगे भाई? जो एक सही नमाज पढ़ रहा, हर नमाज के वक्त फरिश्ते आते हैं, नमाज लेके चलते हैं अल्लाह की बारगाह में। अब फरिश्ते नमाज लेके जाएंगे तो किसकी लेके जाएंगे? टूटे फूटी नमाज लेके जाएंगे। ये वसवसे वाली नमाज में है, दुकान पे दिले, ऑफिस में दिले, बीवी बच्चों में दिले, बाजार में दिले, दोस्त को खड़ा करके आया, ये लंबी खींच दिए। अब ये नमाज तो फरिश्ते नहीं ले जाएंगे, इसकी नमाज हमारी जैसे लोगों की नमाज छोड़ दिए। और वो वली जिसको अल्लाह ने विलायत अता कर दी, वली तशरी, जो इसे खुद नहीं मालूम मैं वली हूं। वली तशरी का मतलब है कि जिसको ये वली बनाया, इसे खुद नहीं मालूम कि मैं वली हूं, मगर अल्लाह का ये दोस्त है, अल्लाह का वली है, ये मुस्तजाबुद दुआ है। अब ये इसकी नमाज लेके फरिश्ते चले अल्लाह की बारगाह में। अकेली नमाज गई, बाकी के 200 जो पढ़े, 199 की नमाज छोड़ दिए, एक की लेके चले। तो परवरदिगार अलीम व खबीर है, फरिश्तों से पूछेगा, फरिश्तों क्या एक ही नमाज सीधा, एक ही नमाज पढ़ा और तुमने एक ही नमाज लाई, जबकि वहां बहुत कुछ पढ़ रहे थे लोग मेरे बंदे? तो फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला असल नमाजी तो इन्हीं था, बाकी के सब वसवसे वाली इनके दिल नमाजों में नहीं थे, इसलिए हम यही नमाज लेकर आए हैं। तो परवरदिगार फरमाएगा, फरिश्तों ये कैसे हो सकता है कि मेरे महबूब के कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, मैं महबूब की नमाज को तो कबूल करूं, जो उसके साथ खड़ा है उसकी नमाज को रद्द कर दो, लाओ सबकी नमाजों को मैं कबूल कर लेता हूं। तो अकेले नमाज पढ़ने में, मस्जिद के नमाज पढ़ने में श्योरिटी है, अकेले पढ़ो तो कबूल होती क्यों नहीं होती नहीं मालूम, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ लो तो किसी वली के सदक़े में तुम्हारी भी इबादत कबूल हो जाए। इसलिए मस्जिदों में जाने का एहतमाम करो, अगर नमाजों को कबूल करवाना है तो हर जगह विलायत का तस्वुर है, अल्लाह ताला वलियों के सदक़े में रहम करम फरमाता है। अब बात आपकी बात समझ में आ गई कि लफ्ज़ वली के साथ ही आपके बाद पावर है औलिया के बाद। और एक दूसरा वहाबी सवाल करते हैं, ये अपने अपने वलियों के बहुत करामत बोलते हुए लोग, अरे इनकी करामत उनकी करामत, सहाबा के पास कोई करामत नहीं थी। सहाबा के बाद बताइए क्या करामत थी? सहाबा की कोई करामत नहीं थी, ये थे उस वक्त, सहाबा की करामत नहीं थी। सहाबा की करामत, अरे अकल के अंधे सूरज के सामने चिराग नहीं जलाते, जब लाइट निकल गई, सूरज निकल गए तो बत्तियां गुल कर देते हैं, अब बत्तियों का कोई काम नहीं है। अरे आफ़ताबे रिसालत जब जलवा फरमा है तो सहाबा क्या करामत दिखाएंगे? वो नबी के पास किसी को जरूरत है कि अपनी करामतों का इज़हार करे, मगर खुदा की कसम हर सहाबी के पास करामतें थी, हर सहाबी। मैं अब करामतें सहाबा के बाद बताऊं कि मौला मुश्किल कुशा तो ये खद इमामुल औलिया हैं, सारे वलियों को करामतें मिलती उनके सदक़े में। जो वली अली को मारा उन्हें वली, अली को छोड़ के धक्के खाते रहो। विलायत तो बड़ी है कि ईमानी मुकम्मल नहीं होता, अली को छोड़ दिया तो वो मोमिनी नहीं है, मगर बाबे विलायत है मौला मुश्किल कुशा, साहबी रसूल है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साहबी हैं। अब करामतों का ज़रूर अली शेर खुदा ने जो किया, जो इज़हार फरमाया, मेरे आका अलैहिस्सलाम की करामत, साहबी रसूल है अली मुर्तज़ा, दरियाए दजला तुग़यानी है, फरात में, दरियाए फरात में तुग़यानी है, शहरों को बहाते आ रही है, कई शहर डुबा दिए बगदाद में फरात ने। तो सारे मुसलमान अली शेर खुदा के पास आए, मौला अली अलैहिस्सलाम के बाद कि या अली शहर के शहर डूब रहे हैं, रसूल पाक की उम्मत को बचा लीजिए, ऐसा ना हो कि ये फरात कूफा की तरफ आ जाए तो ये शहर का शहर बह जाए। अली अलैहिस्सलाम उठे
رسول اللہ کا امامہ باندھے اور میرے آقا کا نیزہ ہاتھ میں لیے ہزاروں آدمی علی شیر خدا کے ساتھ جا رہے ہیں. دریائے فرات کے پاس جا کے علی نے پوچھا کتنا پانی کم کروں, کتنا پانی کم کروں؟ علی نے کہا یا رسول اللہ یا علی اتنا کم کر دیجئے کہ شہر ڈوبنے سے بچ جائے. تو علی شیر خدا نے اپنا نیزہ دریا میں گاڑا, پورا نیزہ اتارا, ادھر علی نے نیزہ اتارا, ادھر دریا اتر گئی, ادھر دریا اتر گئی. تب مسلمانوں نے دیکھا کہ علی کا دریائے رحمت جوش میں ہے, یا علی اور اتار دیجئے. علی نے پھر نیزہ گاڑا, پھر اتر گئی, پھر نیزہ گاڑا, 3 نیزہ عرصہ میرے علی نے دریائے دجلہ کا پانی اتار دیا. یہ کرامت اس وقت تو ہو گئی, لیکن خدا کی قسم یہ ولی کا پاور ہے امام الاولیاء کا کہ 1400 سال پہلے علی نے جس دریا کو اتارا تھا آج تک دریا میں ہمت نہیں ہے کہ وہاں سے وہ پار ہو سکے. بڑے بڑے طوفان آئے دریا میں, لیکن وہیں تک چلی جہاں تک علی نے اتارا تھا. یہ کہنے کہہ دیا کہ صحابہ کے بعد کرامتوں کا ظہور نہیں. نبی علم غیب رکھتے ہیں, ولی علی کے پاس بھی علم غیب ہے. اور کیسا علم ہے؟ فجر میں مولا کائنات تہجد کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے غلام خنبر کو پکارے, خنبر ادھر آؤ. یا علی حکم فرمائے. یہاں سے 30 کوس بولے تو کم از کم 55 میل 60 میل ہو جاتے ہیں. یہاں سے 30 کوس کے فاصلے پر رات بھر ایک عورت مرد لڑتے رہے, جھگڑتے رہے, ان کو لے کے آؤ پکڑ کے. یہ گھوڑا لے کے بھاگے, وہ گاؤں کو 30 میل 40 50 60 میل گئے. امیر المومنین بلا رہے ہیں, دونوں عورت اور مرد کو لے کے آئے, لا کے سامنے پیش کیا. علی شیر خدا نے کہا رات بھر تم کس بات پہ لڑتے رہے؟ اب دیکھیے ٹیلی کمیونیکیشن کیسا ہے. نگاہ علی دیکھیے آپ, 50 60 70 میل دور پہ میاں بیوی لڑ رہے ہیں, مگر پروردگار. اور یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی تو ہم کو سمجھنے میں بڑی آسانی کر دی آج کل. اس کے بعد بھی یہ وہاں بھی نہیں مانتے. بھائی میرے پاس جیسے میں نے آپ کو کل بتایا نا کہ میرے آقا کے تبرکات ہیں, تو ظاہر ہے کہ اتنے نایاب اور نادر تبرکات, اور میں نے ان تبرکات کے واسطے ہیرے لگوائے, ڈائمنڈز لگوایا پورا. تو ظاہر ہے کہ ان کی حفاظت تو میں 24 گھنٹے آدمی کو تو نہیں کھڑا کر سکتا, گھاٹ 24 آور گھاٹ کو کھڑا کروں کہ دنیا کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے. تو میں نے پورے کیمرے لگوا دیے, پورے میری خانقاہ کے چاروں طرف کیمرے لگا دیے. روڈ پہ سے کون آ رہا میں بیڈ روم میں بیٹھ کے دیکھتا ہوں, مسجد میں کون آیا, خانقاہ کے پاس کون آیا, آثار مبارک کے حجرے کے پاس کون چوم رہا ہے, میرے پیچھے کون کھڑا ہے, گھر کے خانقاہ کے سامنے کون کھڑا ہے. یہ میرا دائرہ ہے, یہ میرا دائرہ ہے. اور میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے مال میں ہندوستان کے کرکٹ پلیئر صاحب لندن میں گئے, ادھر ادھر دیکھ کے ساکس جیب میں ڈال لیے. 15 سال 20 سال پہلے کی بات ہے, 20 سال پہلے کی. بڑا پلیئر تھا, ساکس جیب میں ڈال لیا, ڈال کے اطمینان سے آئے, پیچھے سے گارڈ آ کے پکڑ لیا. کیا ہے بولے ساکس نکالو, ساکس نکالو. اب انہیں پریشان ہے بھائی, لیے وقت تو کوئی بھی نہیں تھے, اور اس وقت یہ ٹیکنالوجی ہندوستان میں نہیں آئی تھی بھائی, لیے وقت کوئی نہیں تھے. تو وہاں پورے محل میں کیمرے لگے ہوئے ہیں, کون اٹھا رہا, کون کیا کر رہا, پورا ایک آدمی مانیٹر پہ بیٹھا ہوا ہے. تو میرے دوستو ایک محل میں اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ کون جا رہا. تو اتنا ایڈوانس ہو گیا کہ دلی میں قتل ہوا روڈ کے اوپر, فوراً ایریے کا مار کے دیکھ رہے کہ کون گیا تھا, کتنے گاڑیاں گئی تھی. تو اب یہ دنیا کی ٹیکنالوجی بتا رہی ہے کہ آدمی کا دائرہ کتنا بڑا ہے اور کہاں کہاں وہ دیکھ رہا ہے. یہ شراب پینے والوں کی ایجاد ہے, یہ لیٹسٹ کیمرے, یہ سور کھانے والے کافر و مشرکوں کی ایجاد ہے. ایک آدمی بیٹھ کے پورے شہر کو دیکھ رہا ہے. خدا کی قسم جس کی روحانیت اتنی اعلیٰ ہو کہ اگر وہ بیٹھ کے بغداد کے غلاموں کو دیکھ لے تو کون سے حیرت کی بات. ہر آدمی اپنے دائرے کار میں دیکھتا ہے. تو پھر مولا مشکل کشا نے کہا, پکڑ کے لائے, مجھے کس بات پہ تم لوگ گھاٹ پر جھگڑا کرتے رہے؟ تو عورت بولی یا امیر المومنین, کل میری اس کی شادی ہوئی,
میرا حق یہ ہے کہ یہ میرے قریب آئے، میرا حق ادا کرے. یہ جب میں اس کو قریب بلانا چاہتی ہوں تو یہ منہ پھیر کے باہر نکل جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ جب تیرے کو اتنا دم ہی نہیں تھا تو میرے سے شادی کیوں کرا تو؟ اس کو حق زوجیت ادا کرنا چاہیے نہیں چاہیے؟ یہ میرے قریب نہیں آ رہا ہے، ہاتھ بھی نہیں لگایا. تو عورت کو بولے تو باہر جا. امیر المومنین علی علیہ السلام نے کہا تو باہر جا. مرد کو، بچے کو، نوجوان کو بلائے. بولے کیا بات ہے؟ جب تو شادی کر کے لایا تو تیرا کام تھا اس کا حق ادا کرے، تو اس کے قریب جائے، کیوں نہیں جا رہا؟ تو بولے امیر المومنین جب اس کو میں ہاتھ لگانا چاہتا ہوں تو اندر سے ایک ہیبت تیاری ہو جاتی ہے، ایک ہیبت سوار ہو جاتی ہے اور میرے ہاتھ پاؤں شل ہو جاتے ہیں اور میں باہر آ جاتا ہوں. مولا مشکل کو جانے کا تو باہر جا. عورت کو بلائے. اب سوچئے علم، علی کا علم. علی نے اس عورت سے کہا تو ایک بار جنگل میں رفع حاجت کے لیے، پیشاب پیخانے کے لیے گئی تھی اور تیرے چچا زاد بھائی نے تیرے سے منہ کالا کیا اور تو حاملہ ہو گئی. تو چیخ مار کے بولی یا علی خدا کی قسم جنگل میں کوئی نہیں تھا، یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا. بولے تو حمل سے رہ گئی، تیری ماں تیرے حمل کو چھپاتی رہی اور 9 مہینے کے بعد تیرا حمل وضع ہوا، تیرا بچہ پیدا ہوا تو تیری ماں نے کہا کہ بھئی عیب کو چھپانا چاہیے، بدنامی کا ٹوکرا ہے. تو یہ بچے کو لے کے تو تیری ماں ایک مقام پہ پہنچے جہاں گاؤں کا کچرا ڈالتے تھے، تم لوگ بچے کو ڈال دیے، ڈال کے واپس آ رہے تھے. بولے یا علی خدا کی قسم اس وقت بھی کوئی نہیں تھے، میری ماں اور میرے علاوہ کوئی نہیں تھا. اور رات کی تنہائی میں فرمایا کہ جب تم لوگ واپس آ رہے تھے تو ایک کتا بچے کے قریب آیا تو تیری ممتا اندر سے جاگی تو تو پتھر اٹھا کے کتے کو ماری. کتا تو بھاگا مگر وہ پتھر بچے کے سر پہ لگا اور بچے کے سر سے خون بہنے لگا. تو اندر سے تیری ممتا جاگی تو اپنا کپڑا پھاڑ کے بچے کے سر کو باندھی. بولے یا علی چیخ مار کے بولی کہ یہ منظر خدا کی قسم یا تو میری ماں جانتی ہے یا میں جانتا ہوں، میں جانتی ہوں کوئی نہیں تھا رات کی تنہائی میں. فرمایا بچے کو بلا، تیرے شوہر کو بلا. فرمایا سربے سے شمدہ پکڑی اتار کے فرمایا کہ نشان بتا. ارے نادان یہ تیرا ہی وہ بچہ ہے جس کو تو نے مارا تھا پتھر سے. بولے اب یہ علم ہے علی شیر خدا کا کہ رات کی تنہائی میں منہ کالا کری علی جانتے ہیں، بچے کو لے آ کے پھینکی علی جانتے ہیں. تو لفظ علی یہ کرامت ہے مولا مشکل کشا کی کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ. ابھی یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے بعد جو کرامت نہیں ہے، اللہ نے تو بہت طاقتیں دی تھی. یاد کیجئے مصر کا میدان ہے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بن کے مصر گئے. توہمات کی دنیا تھی مصر، احرام مصر، وہاں پر